بے حد پریشان تھی. مجھے یہاں ایک گہما گہمی کا احساس ہو رہا تھا. میں نے اماں سائیں سے پوچھا کیا ہے، حویلی کو نئی دلہن کی طرح کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا. میں وہیں پر بیٹھ گئی. میں نے کہا مجھے کیا پتا. یوں تو اماں سائیں میری دادی تھی، لیکن ہم سب اماں سائیں ہی کہتے تھے کیونکہ بابا بھی یہی کہتے تھے. کہنے لگی اسد آ رہا ہے ولایت سے. میں اس وقت اپنے باغ کے انگور کھا رہی تھی جو اسد کا نام سن کر کڑوے لگنے لگے، بلکہ اس کا نام سن کر ایک خوف کی لہر میرے اندر سرایت کر گئی. اپنا بچپن یاد آنے لگا. وہ شخص انسان نہیں تھا، انسانی روپ میں کوئی درندہ تھا. ایسا شفاق انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. میں نے شکر کیا تھا کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک چلا گیا تھا. پتہ نہیں واپس کیوں آ رہا تھا. میں کافی خوفزدہ سی ہو گئی تھی. انگور وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی. میرے BA کے پیپر کمپلیٹ ہو چکے تھے اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے مجھے ابا سائیں کی اجازت کی ضرورت تھی، اور میں جانتی تھی کہ میں اپنے ابا کو منا سکتی ہوں. میں نے تو سوچا تھا کہ حویلی جاؤں گی تو کچھ دن بڑے سکون سے گزاروں گی، لیکن اسد کا نام سن کر مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا. مجھے اذیت دینا شاید اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا. اکثر وہ میری کتابیں پکڑ کر مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ لیتا، اور اگر مجھے جواب نہیں آتا تو میری ہاتھ کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں پینسل ڈال کر انہیں دبا دیتا. میں چلاتی تو کہتا تمہاری آواز باہر نہ نکلے، جان لے لوں گا تمہاری. پتہ نہیں اس شخص کو مجھ سے کیا تکلیف تھی. مجھے تکلیف دے کر بہت خوش ہوتا تھا. کبھی مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا کرتا، کئی گھنٹے وہیں بند رکھتا. میں روتی چلاتی تو اسٹور میں آ کر میرا گلا دبانے لگتا. کہنے لگتا جان سے مار ڈالوں گا تمہیں اگر تمہاری ایک بھی آواز باہر تک آئی تو یہیں بند رہو گی تم. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بات پر انکار کرنے کی؟ وہ مجھ سے 7 سال بڑا تھا. میں 7 سال کی تھی تو وہ 14 سال کا تھا. اصل میں میری والدہ کا انتقال میری پیدائش پر ہی ہو چکا تھا، اور میرے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی. اسد میرے بڑا تایا کا بیٹا تھا، بلکہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس خاندان کا وارث. اسے تائی نے بہت سر پر چڑھا رکھا تھا. کہتی تھی کہ اس حویلی کی آگے کی بھاگ دوڑ تو میرے بیٹے اسد نے سنبھالنی ہے. بہرحال جب اسے تایا ابا نے ولایت بھیجا تو میں بڑی خوش تھی کہ میری اس شخص سے جان چھوٹ گئی. کئی سال بعد اب وہ واپس آ رہا تھا، اس لیے حویلی کو بہت سجایا سنوارا جا رہا تھا. تائی اماں کا ارادہ تھا کہ اس کی آمد پر ایک بہت بڑا فنکشن کیا جائے. ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ کر گزرے. میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی. میرا بالکل موڈ نہیں تھا کہ میں اس شخص کے منہ بھی لگوں، لیکن ہمارے کچھ روایات تھے. مجھے مجبوراً اس کی آمد پر باہر آنا پڑا. میں اپنی دادی اماں کے ساتھ کھڑی تھی جب اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی. سب باہر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترا، دیکھنے میں کافی ہینڈسم سا ہو گیا تھا. پینٹ کوٹ پہنے، کالا چشمہ لگائے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کا ہیرو سمجھ رہا تھا. سب سے پہلے وہ بابا کے گلے ملا، پھر دادی کے پاس آ گیا. دادی سے سر پر پیار لیا. دادی نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا. وہ اپنی والدہ سے ملنے لگا. تائی اماں بھی روئے جا رہی تھی. پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی. میں نے مروتاً سلام کیا. کہنے لگا اماں صاحب یہ کون ہے؟ میں نے اسے پہچانا نہیں. دادی اماں کہنے لگی ماہرہ ہے، تمہارے چچا کی بیٹی. اس نے اپنے ہونٹ گول کیے. کہنے لگا اوہ تو یہ ہے وہ. میں نے اپنا رخ بدل لیا. سبھی اسے حویلی کے اندر لے گئے. کھانا بالکل تیار تھا. کھانے کے دوران وہ بس تایا سائیں اور تائی اماں سے ہی باتیں کرتا رہا، یا پھر اماں سائیں سے. ان دنوں الیکشن کا بھی زور تھا، اس لیے میرے تایا کا ارادہ تھا کہ گاؤں میں امیدوار کے طور پر وہ اپنے بجائے اپنے بیٹے کو کھڑا کرے. میں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی. شام کو یہ خبر ملی کہ تائی اماں کی ساری بہنیں، بھانجیاں، بھتیجیاں، بھائی بھابیاں سب اسد سے ملنے آ رہے ہیں. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، اس گہما گہمی میں کسی کو میری یاد نہیں آئے گی. میں تو ایسے موقع کی تلاش میں تھی کہ اپنے والد سے یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت لوں اور دوبارہ سے لاہور کے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دوں. نہ مجھے یہ حویلی پسند تھی، نہ یہاں کا ماحول، اور نہ ہی اسد. رات کو کھانے کے بعد ملازمہ مجھے بھی بلانے آ گئی. میں نے سب کے ساتھ کھانا کھایا، پھر سب کی باتیں سننے لگی. میں نے محسوس کیا کہ اسد اور اس کی ایک کزن وہاں سے غائب ہیں. مجھے نیند بھی آنے لگی تھی، اس لیے اماں سائیں سے میں نے کہا کہ اماں مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ کہنے لگی ہاں ہاں بیٹا جاؤ، آرام کرو. میں جیسے ہی اوپر کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، مجھے کچھ کھسل پھسل کی آوازیں اسد کے کمرے سے آ رہی تھیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے کی جانب بڑھتی، اسد کے منہ سے میں نے اپنا نام سنا تو میرے قدم وہیں ٹھٹک گئے خود بخود. اس کے بعد جو باتیں ان کے بیچ میں ہوئیں، میرے تو کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے. اسد اپنی اس کزن سے کہنے لگا بیبی پلیز مجھے بور مت کرو، گیو می اے ہگ.
یہ سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آیا. بڑا بے شرم انسان ہے. میں نے سوچا بھاڑ میں جائے، مجھے کیا لینا. لیکن پھر دل میں ایک تجسس اٹھنے لگا. دروازے کے برابر میں کھڑکی تھی. میں نے سوچا ذرا سا کھڑکی کا پٹ کھول کے دیکھتی ہوں کہ یہ کر کیا رہا ہے. جیسے ہی میں نے ذرا سی کھڑکی کھولی تو سامنے نظر آنے والا منظر میرا میٹر شارٹ کر گیا. قابل اعتراض حد تک وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے. مجھے حیرت اس لڑکی پر تھی. اسے ذرا بھی اپنی عزت نفس کا کوئی خیال نہ تھا. وہ لگتا کیا تھا اس کا؟ کچھ بھی تو نہیں. اور وہ اس کے گلے لگنے کو بےتاب نظر آ رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں، اسد کی دوسری فرمائش سن کر سچ مچ میرے کانوں سے دھوئیں نکل گئے. وہ کہنے لگا I want a kiss baby. اس سے پہلے کہ وہ بے شرمی کی کوئی اور حد پار کرتا، بے اختیار میں نے دھاڑ سے کھڑکی بند کی اور بعد میں مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہوا. اندر سے آواز آئی، کون ہے باہر؟ وہ لڑکی کہنے لگی، اسد مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے ہم پکڑے گئے ہیں. کہنے لگا شٹ اپ، میں دیکھتا ہوں. اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر آتا، اس کے سامنے والا کمرہ ہی میرا تھا. میں بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور فوراً سے اپنے واش روم میں جا کر گھس گئی. میرا دل اس وقت زور سے دھڑک رہا تھا. کافی دیر میں اپنے واش روم میں بند رہی. کمرے کی لائٹ بند تھی، واش روم کی بھی لائٹ بند تھی. پھر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا ہے. لیکن کچھ دیر بعد کمرہ بند ہونے کی آواز آئی. میں آدھا گھنٹہ اپنا سانس روکے بس واش روم میں بند رہی. پسینے سے بری طرح سے شرابور ہو چکی تھی. اگر اسے پتا چل جاتا کہ میں اس کی یہ نازیبا حرکتیں دیکھ رہی تھی تو وہ مجھے اسٹور میں بند کر دیتا یا نہ جانے مجھے کیا سزا دیتا. آدھے گھنٹے بعد میں نے اپنے واش روم کا دروازہ کھولا اور کمرے میں آ کر اے سی آن کر دیا. کچھ ہی دیر میں کمرے کا ماحول کچھ ٹھنڈا ہوا. مجھے سکون کا سانس آیا. لیکن ابھی بھی میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا. میں خود کو لعنت ملامت کرنے لگی کہ مجھے کیا ضرورت تھی اس کمینے کے کمرے میں جھانکنے کی. جو کر رہا تھا کرتا رہتا. وہ تو شروع سے ہی بے غیرت تھا. باقی کی کسر لندن جا کر پوری ہو گئی. مجھے حیرت تو بس اس لڑکی پر ہو رہی تھی جو اس کی شاید خالہ یا ماموں ذات تھی. بڑے آرام سے اپنی عزت اس کے حوالے کر رہی تھی جو کہ اس کا محرم نہیں تھا. مجھے بس یہ بات بہت بری لگ رہی تھی. لڑکیوں کو اپنے آپ کو یوں بے قیمت نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا. کچھ دیر میں بیڈ پر لیٹی رہی اور اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتی رہی. پتہ نہیں کب اور کیسے میری آنکھ لگ گئی. صبح جب میں اٹھی تو کافی فریش تھی. میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو ناشتہ لگنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا. میں نے شاور لیا، کپڑے بدلے. جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اسد ہاتھ باندھے سامنے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا. میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور نظر چرا لی اس سے پہلے کہ میں لاؤنج میں جاتی اور سیڑھیوں سے نیچے اترتی. وہ کہنے لگا، ماہرہ میری بات سنو. بڑا سخت لہجہ تھا اس کا. میرے قدم وہیں پر رک گئے. میں نے پلٹ کر کہا، جی کہیے. وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا، اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے. بہت شوق ہے تمہیں جاسوسی کرنے کا؟ کیا دیکھ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہوتی کون ہو تم مجھے یوں چھپ چھپ کر دیکھنے والی؟ میں تو ہکا بکا اسے دیکھنے لگی. آخر اسے پتا کیسے چلا؟ بڑے غصے سے وہ میرے قریب آیا. کہنے لگا، میں اب بھی وہی اسد ہوں، بالکل ویسا ہی ہوں، ذرا بھی نہیں بدلا. میرا دل تو یہ سب سن کر کسی سوکھے پتے کی طرح سے کانپ رہا تھا. میں فوراً سے نیچے کا زینہ اتر گئی. ڈائننگ ٹیبل سج چکا تھا، سب ناشتہ کر رہے تھے. مجھے دیکھ کر میری دادی کہنے لگی، ادھر آؤ بیٹا. میں ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی. کچھ ہی دیر میں اسد بھی نیچے اتر آیا. میرے برابر والی کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گیا. اسے اب نہیں ہو پا رہا تھا. کہنے لگا، ایک چمچ چینی ڈال دو. میرا جی چاہا چائے کا گرم گرم کپ میں اس کے منہ پہ پھینک دوں. میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی. اس کی حرکتوں سے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی. میں نے چینی اس کے کپ میں ڈالی. وہ مسکرانے لگا. میں نے چائے اپنے کپ میں ڈالی. ڈر کے مارے بار بار میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا. پھر سے میرے قریب ہوا، دھیرے سے کہنے لگا، ابھی تو شروعات کی ہے اور تمہارے پسینے بھی چھوٹنے لگے. آگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا تمہارے ساتھ. میں نے چائے کے گرم گرم گھونٹ اپنے اندر لیے اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا صبر جواب دے چکا تھا. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ شخص ایسا ہی تھا. اسے لڑکیوں کو ہراساں کرنے میں مزہ آتا تھا. مجھے یاد آنے لگا بچپن میں بھی وہ ایسے ہی کرتا تھا. بچپن میں میں اکثر فراک پہنتی تھی اور ساتھ میں جینز کی پینٹ. میری فراک اکثر سلیو لیس ہوتی تھی. وہ جان بوجھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، میرے بازوؤں پر ہاتھ پھیرنے لگتا. میں جب پیچھے ہٹتی تو میرا بازو دبوچ دیتا. اس وقت بھی میں ایسے ہی کمرے میں آ کر روتی تھی کیونکہ وہ مجھے ڈراتا دھمکاتا تھا. کہتا تھا، اگر میری حرکتوں کے بارے میں تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا.
उस वक्त मुझे अपनी माँ की शिद्दत से बड़ी याद आती थी। मैं अम्मा अम्मा करके रोती थी, तकिए को गले लगाकर समझती थी कि ये मेरी माँ है और अपनी हर बात उससे कहती थी। मेरे आंसू भी तकिए में जज्ब हो जाते थे। मुझे वो वक्त याद आने लगा। पता नहीं ये शख्स फिर से क्यों आ गया था। पता नहीं मुझे क्या सूझी थी खिड़की का पट खोलने की और उसे देखने की। मुझे लानत भेज देनी चाहिए थी, उस पर भी और उसके घटिया कामों पर भी। मैं सोच चुकी थी कि अब उसके किसी मामले में भी दखल अंदाजी नहीं दूंगी। जैसे ही शाम हुई, मैं बाबा के कमरे में आ गई। वो उसी वक्त जमीनों से लौटे थे। मैंने कहा, बाबा मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। कहने लगे, बेटा साईं, इतना तो पढ़ लिया तुमने, अब क्या करोगी पढ़ के? अपनी ताई अम्मा के साथ थोड़ा कामों में हाथ बटा दिया करो, घर के कामों पर तवज्जो दिया करो, खास तौर पर खाना पकाना सीखा करो। मैंने कहा, बाबा मेरा ख्वाब है इंग्लिश में एमए करना, बस 2 साल की तो बात है बाबा, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। कहने लगे, अच्छा ठीक है, ये भी कर लो, लेकिन देखो रोजाना ड्राइवर तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ेगा, वही तुम्हें लाएगा। मैं वहां पर हॉस्टल में तुम्हें रहने की इजाजत नहीं दूंगा। जहां हमारा गांव था वहां से लाहौर घंटे की मुसाफत पर था। मैं उस पर भी राजी हो गई। मुझे बस घर से निकलना था और मैं चाहती थी कि असद से मेरा सामना कम से कम हो। अगले रोज ड्राइवर के साथ जाकर मैंने अपना दाखिला यूनिवर्सिटी में करवा लिया, लेकिन ये इजाजत मुझे इस सूरत में मिली थी कि मुझे रात के वक्त किचन का रुख करना पड़ेगा और खाना बनाना सीखना पड़ेगा। इसलिए रात के डिनर के लिए मैं शाम को ही किचन में चली गई। सब कुछ मुलाजिमीन ही काट कर देते थे। खाना बनाना यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं था। मैं ताई अम्मा से पूछकर पुलाव बनाने लगी। ताई अम्मा ने मुझे पुलाव बनाने का पूरा तरीका बताया। कहने लगी, अच्छा मैं आती हूँ जरा, तुम किचन को देख लेना। मैंने कहा, जी मैं देख लूंगी। ताई अम्मा 2 मुलाजिमीन को अपने साथ ले गईं और मैं अकेली ही किचन में थी। मैंने बहुत दिल से पुलाव बनाया, उसे दम पर रख दिया। बस 15 मिनट के बाद दम के बाद पुलाव तैयार होने वाला था। उसी वक्त असद किचन में दाखिल हुआ। क्योंकि वो किचन में नहीं आता था, उसे जो भी चाहिए होता था वो मुलाजिम को ऑर्डर कर देता था। मुझे किचन में देखकर कहने लगा, मायरा मेरे लिए 1 कप चाय का बना दो और ऊपर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने कहा, मैं पुलाव बना रही हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, आप किसी मुलाजिमा से कह दो। मुझे ये कहकर वो किचन से बाहर जा रहा था। मेरी बात सुनकर वहीं रुक गया, फिर मेरे पास आया। कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। चाय बनाओ, ट्रे में रखो और मेरे कमरे में लेकर आओ। समझ आ रही है ना तुम्हें मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? वो मुझसे यूं बात कर रहा था जैसे मैं उसकी मुलाजिमा हूँ। मैंने कहा, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं काम कर रही हूँ। कहने लगा, मुझे इनकार का अंजाम जानती हो तुम या भूल गई हो? याद करवाऊं तुम्हें, आज भी स्टोर रूम तुम्हारा मुंतजिर है। स्टोर रूम की सैर करोगी? मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, आप चाहते क्या हैं? बहुत अच्छा लगता है आपको दूसरों को डराना, धमकाना, हिरासा करना, परेशान करना। और मैंने कहा कि अब मैं 7 साल की नहीं हूँ जो हर बार आपसे डरती रहूंगी। जबकि मेरा दिल अंदर से बड़े जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं उस शख्स से खौफ नहीं खाना चाहती थी और ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं डर रही हूँ। कहने लगा, मैं तो देखकर हैरान हूँ कि तुम अब 7 साल वाली नहीं रही, अच्छी खासी खूबसूरत और जवान हो गई हो, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही खूबसूरत हो गई हो। ये कहते हुए जिन नजरों से उसने मुझे सर से पैर तक देखा था, मुझे अपने वजूद में चूंटियां सी चलती हुई महसूस हुई। बड़ी आग लगाती नजरें थी। ऐसे लग रहा था नजरें ना हो, आग हो जो मेरे वजूद को जला कर झुलसा देगी। कहने लगा, शाबाश, चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर वो किचन से बाहर चला गया। मैं से अपने डाइनिंग टेबल पर पुलाव रखकर वहीं बैठ गई। सब लोग खाना खा रहे थे और सब ने पुलाव की तारीफ की। ताई अम्मा भी बड़ी खुश थी। कहने लगी, आज तो माहिरा ने कमाल कर दिया। ताया अब्बा और मेरे बाबा भी बहुत खुश थे। दादी ने मुझे इनाम के तौर पर 5,000 का नोट दिया। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि बड़े गुस्से से असद डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। मुझे ही गुस्से वाली नजरों से देख रहा था। इत्तेफाक था कि मेरे बराबर वाली कुर्सी खाली थी और मैं जानती थी कि वो यहाँ बैठकर कौन सी घनौनी हरकतें शुरू करेगा। मैंने खाना खा लिया था। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, मैं कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। दादी अम्मा कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, अम्मा सही मैं खाना खा चुकी हूँ। इससे पहले कि मैं उठकर जाती, कहने लगा, इधर बैठो, मेरी प्लेट में चावल डालो, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं खाना खाया। जब तक मैं खाना खा रहा हूँ यहाँ बैठकर मुझे खाना डाल कर दो। वो तो मुझ पर यूं रोब जमा रहा था जैसे मैं उसकी जर खरीद गुलाम हूँ। मैंने अपने बाबा की तरफ देखा, वो गुस्से से असद को ही देख रहे थे। शायद उन्हें भी उसका लहजा और अंदाज अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा, सकीना अम्मा है ना, वो आपको खाना डाल देंगी। सकीना हमारी बावर्चन थी, घर का ज्यादातर काम वही संभालती थी और वहां मौजूद थी। कहने लगा, मैं क्यों मुलाजिमा के हाथ से खाने लगा? तुम चलो, शाबाश, मेरी प्लेट में खाना डालो।